الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. برادر محترم جناب مشتاق احمد خان صاحب، جناب بختیار مانی صاحب، جناب عبدالواسع صاحب، جناب حامد الحق صاحب، محمد امین خان اور زماد السواد غیرت مندو، عزت مندو، جرت مندو، مخورو، مٹورو، وخفل دینو پدے وطن مین رونو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یو مشورہ سره کومه په اسلام آباد کې چې دا کوم خان دی په پښتو نه پوهېږي، بې پښتو خان دی. نو د دې بې پښتو خان ته د دې جلسې د پیغام د رسولو لپاره یو 15 منټه خبرې په اردو کې وکړم، بیا به ټوله پښتو وایو. اجازت ده؟ میرے بھائیوں اور دوستو، گزشتہ دنوں میری والدہ کی تعزیت کے لیے ایک منسٹر تشریف لائے تھے. اس نے میرے کان میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے. میں نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے فرمایا کہ جس دن یہ حکومت ختم ہوئی تو اس حکومت کے خاتمے کی خوشی میں سب سے پہلا صدقہ میں خود دوں گا. اس لیے کہ اس حکومت نے ان کے کہنے کے مطابق عوام کو بھی بدنام کیا، عوام کو بھی برباد کیا، اور فرمایا کہ جو اس میں وغیرہ ہے، جو اس میں مشیر بنے ہیں، ان کا بھی اپنے علاقوں میں جانا مشکل ہو گیا ہے. اس نے اعتراف کیا کہ میرے الیکشن سے قبل لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میری گاڑی پر میری وزارت اور پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، لوگ میرے چہرے کو پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں. اس لیے کہ حکومت 800 دنوں میں 800 سے زیادہ جھوٹ بول چکی ہے. پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ ناکام ترین، یہ نااہل ترین، یہ نالائق ترین حکومت ہے. عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن آج اس حکومت نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا یو ٹرن لیتا ہے. عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا
کہ اگر میرے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تو کنٹینر میں مہیا کروں گا اور میں اس دن استعفا دوں گا۔ آج میں عمران خان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب اب تو کراچی سے لے کر چترال تک گلی گلی میں شور ہے، گلیوں اور چوراہوں میں لوگ آپ کی حکومت پر لعنتیں بھیج رہی ہے۔ اب آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اب آپ کو اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر برا جمع لینا آپ کے اعلانات کے مطابق اب آپ کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ نے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں گورنر ہاؤس سے یونیورسٹیاں بناؤں گا۔ آپ مجھے ایک گورنر ہاؤس بتائے جس میں آپ نے یونیورسٹی قائم کی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا۔ آپ مجھے ایک گھر بتا دے جو گزشتہ 800 دنوں میں تعمیر کر کے آپ نے کسی غریب کو دی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ عوام کو میں روزگار دوں گا۔ آپ نے 35 لاکھ لوگوں کو بے روزگار بنایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح پاکستان کو بھی اسلامی ریاست بناؤں گا، لیکن آپ کی حکومت میں لوگوں نے مساجد میں فلمی اداکاروں نے شوٹنگ شروع کی ہے، مساجد کی توہین، مدارس کی توہین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیاں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 800 دنوں میں آپ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف کون سا قدم اٹھایا؟ آپ کے حکومت میں آنے کے بعد کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا۔ آپ کی حکومت میں آنے کے بعد 73 سالہ کشمیری جدوجہد کو بے غیرتی اور بے ہمتی کے ساتھ آپ نے اس کو سبوتاژ کیا۔ مجھے ایک وفاقی منسٹر نے کہا کہ سراج بھائی ہم سے گلہ نہ کرنا، اس لیے کہ بڑے کرسیوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے ہم سے گلہ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، آج متحدہ امارات نے پاکستان کے لیے ویزے بند کیے ہیں۔ آج سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ آج چائنا پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ آج خارج محاذ پر یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، امن و امان تباہ ہو گئی ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور یہ اس حکومت کا ویژن تھا، فرماتے تھے میرے ساتھ 200 معاشی ماہرین ہیں، بڑے بڑے سقراط اور بقراط میرے ساتھ موجود ہے۔ پہلی حکومت قائم ہوگی تو فرمایا کہ پہلے مرغیاں پالو، پھر وہ انڈے دیں گے، انڈے بیچو اور پھر کٹے لے لے، بکریاں لے لے، بیل خریدے اس کو بیچو، ترقی کر لے۔ آپ یوں کہتے ہیں میرے ساتھ 200 اسکالر اور 200 معاشی ماہرین نہیں ہے، آپ کے ساتھ تو 200 مرغیاں بھی نہیں تھی۔ اور اس لیے آج پاکستان میں مرغیوں کی قیمت میں اضافہ، انڈوں کی قیمت میں اضافہ، دودھ کی قیمت میں اضافہ، آٹے کی قیمت میں اضافہ،
दवाई की कीमत में इजाफा, गोश्त की कीमत में इजाफा। वजीर आजम साहब, आपकी हुकूमत में एक चीज सस्ती हो गई है, मौत सस्ती हो गई है, इज्जत सस्ती हो गई है, बच्चों के अस्मतें लूटी जा रही है, अस्मतें सुस्ती हो गई है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस हुकूमत ने कौम को मायूस किया। और यहाँ एक और अपोजिशन भी मौजूद है। पीडीएम के नाम से मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने पीडीएम का साथ क्यों नहीं दिया और आप पीडीएम का हिस्सा क्यों नहीं बने हैं। मेरे दोस्तों, मैं कौम से बात करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से मशवरा करना चाहता हूं कि पीटीआई क्या है। इसमें ज्यादातर पीपल पार्टी के लोग हैं, परवेज मुशर्रफ के लोग हैं, मुस्लिम लीग के लोग हैं। उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके पीटीआई बनाई गई और आज पीटीआई और पीडीएम के दरमियान गरीब के मसले पर इख्तिलाफ नहीं है, खारजा पॉलिसी पर इख्तिलाफ नहीं है, कश्मीर के मसले पर इख्तिलाफ नहीं है, दाखिला पॉलिसी पर इख्तिलाफ नहीं है, तालीमी पॉलिसी पर इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ है इस चीज पर कि आप क्यों घोड़े पर सवार है। हमें घोड़े पर बैठना चाहिए। और आज अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने दूध का बोतल पीटीआई वालों के मुंह में रखा है, तो ये लोग चाहते हैं कि वो बोतल हमारी मुंह में होना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमने पीडीएम का साथ नहीं दिया कि उनके मंशूर में, उनके मुतालिबों में, उनके मकासद में इस मुल्क में इस्लामी निजाम शामिल नहीं है, शरीयत का निपास शामिल नहीं है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इस मुल्क में पीडीएम का मकसद नहीं है। तो जिस इत्तेहाद का और जिस मोमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी मुफादात हो, चंद खानदानों के मुफादात हो, चंद लोगों के मुफादात हो, ऐसे इत्तेहाद में हम शामिल नहीं हैं। हम अवाम के साथ हैं, हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम अवाम की बात कर रहे हैं, हम गरीब की बात कर रहे हैं, हम मजदूर की बात कर रहे हैं, हम काश्तकार की बात कर रहे हैं, हम गरीब तालिब इल्म की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगार नौजवान की बात कर रहे हैं, हम मजलूम और मजलूम माओ बहनों और बेटियों की बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी तन्हाई जद्दोजहद कर रही है और हम कामयाब होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसलिए पीडीएम वालों से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, कल अगर इलेक्शन हो और यही अरेंजमेंट और यही इंतजामिया वो फिर इलेक्शन उसी तरह कर ले जिस तरह मादी में हमने इलेक्शन देखे हैं, तो इस इलेक्शन का मकसद क्या है। इसलिए इस वक्त सबसे अहम मसला सियासी जमातों का आपस में डायलॉग है और इलेक्शन को शफाफ बनाना है, इलेक्शन कमीशन को आजाद बनाना है, पोलिंग स्टेशन और वोट को महफूज बनाना है। इन लोगों ने गुज़श्ता दिनों इस अरेंजमेंट के साथ गिलगित में इलेक्शन किया, नतीजा क्या निकला। इलेक्शन के बाद वहां बिलावल साहब गए थे, वो भी रो रहा है, मरियम साहिबा तशरीफ ले गई थी, वो भी रो रही है। तो इस प्रोसेस, इस अरेंजमेंट, इस इंतजामिया के तहत इलेक्शन कराना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिब है। मैं तमाम सियासी जमातों के वर्कर से कहता हूं कि खुदा के लिए सरमायादारों की सियासत से, जागीरदारों की सियासत से, ठेकेदारों की सियासत से, माफिया की सियासत से गरीब सियासी वर्कर को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं
کہ پاکستان ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول بالادستی قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں آپ کو انصاف ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب کے بیٹے کو تعلیمی اداروں میں اچھی تعلیم ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریب کو ہسپتال میں مفت علاج ملے، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو اور اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو آپ میرے ان مقاصد اور میرے اس ایجنڈے کے ساتھ متفق ہے کہ نہیں ہے؟ سوات کے لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ نعرے جواب را کئی اسلام پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، the SWAT عوام، the SWAT عوام، the بنیر علم، the پاکستان مظلوم عوام۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔